بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. عشق مصطفیٰ سے میں اپنی بات کا آغاز کروں گا. عشق مصطفیٰ اس دنیا میں رہنے والے ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے لازم و ملزوم عمل ہے. اگر عشق مصطفیٰ نہیں تو الہی خدا الہی نبی کریم کا قرب بھی حاصل نہیں. عشق مصطفیٰ کی مثال میں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے حوالے سے پیش کروں گا. بڑا ایمان افروز واقعہ ہے, بڑے دلچسپ واقعہ ہے, دھیان سے سنیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب مدینہ میں آپ کے بہت پیارے صحابی رسول حضرت بلال حبشی ان کی حالت دیکھنے کے قابل تھی کہ عشق مصطفیٰ میں تڑپ تڑپ کر رو رہے ہیں. کبھی نبی پاک کو حجروں میں ڈھونڈ رہے ہیں, کبھی مساجد میں ڈھونڈ رہے ہیں. صحابہ اکرام نے پکڑ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں بلال بس کر دے, ہمارے نبی ہمارے درمیان نہیں رہے. لیکن عشق کا یہ منظر, عشق کا یہ لمحہ ایسا تھا کہ بلال ان کی بات کو مان نہیں رہے اور کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میرے نبی ابھی آئیں گے, ابھی میں ان کے سامنے اذان دوں گا, وہ میرے سامنے کھڑے رہیں گے. گر پڑتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں. ہوش آتا ہے, مدینے سے اپنا سامان باندھتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. کہتے ہیں میرا دل نہیں لگتا مدینے میں کیونکہ میرے آقا میرے مولا یہاں پہ نہیں ہے, میں انہیں دیکھے بغیر یہاں نہیں رہ سکتا. چلے جاتے ہیں, شام کے شہر حلب میں قیام کرتے ہیں. 6 مہینے کا وقت گزرتا ہے. نبی کریم کا خواب میں دیدار ہوتا ہے. فرماتے ہیں اے بلال تو نے ہمیں چھوڑ دیا ہے, ہم سے بے وفائی کی ہے, ہم سے ملاقات کرنا چھوڑ دی ہے. اسی صبح اٹھتے ہیں, اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ, اور مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں. مدینہ پہنچتے ہیں, جگہ جگہ آپ کو ڈھونڈتے ہیں. کبھی حجروں میں جاتے ہیں, کبھی مساجد میں جاتے ہیں, کبھی گلیوں میں جاتے ہیں, کبھی مدینے کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے نبی کہاں ہیں, میرے نبی کہاں ہیں. اس حالت میں پھر بھی ہوش ہو جاتے ہیں. ہوش آتا ہے, لوگ اصرار کرتے ہیں اے بلال ہمیں وہ اذان تو سنائیے جو ہمیں آقا کے سامنے آپ سنایا کرتے تھے. بلال انکار کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ مجھے اندر وہ ہمت نہیں ہے کیونکہ میں نبی پاک کا چہرہ سامنے دیکھ کر اذان پڑھتا تھا, اب تو وہ میرے سامنے موجود نہیں ہے, میں یہ اذان نہیں کر سکتا. لوگ سوچتے ہیں کس کی سفارش دلوائی جائے کہ بلال کی اذان سنائی جائے. امام حسین کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہی بلال کو کہیے کہ اذان ہمیں سنائیں. حضرت امام حسین بلال سے کہتے ہیں اے بلال کیا ہمیں ہمارے نانا کے دنوں کی اذان نہیں سناؤ گے؟ بلال کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا کیونکہ پائندہ پاک گرانے کی بات کیسے وہ ٹال سکتے تھے. اذان کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, اذان شروع کرتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر شروع کرتے ہیں. باہر لوگوں کے ہجوم اکٹھے ہو جاتے
کہ ہر طرف آہو جی جی وہ پکار ہوتی ہے، بلال گرے ہوتے ہیں بے ہوش، لوگ باہر رو رہے ہوتے ہیں آقا کی جدائی میں۔ اس کے بعد بلال نے اذان دینا چھوڑ دی۔ عشق رسول کری عظمت کو سلام، آج ہم عشق رسول کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، افسوس کہ ہم صرف دعوے کرتے ہیں ہم پر عمل نہیں کیا جاتا۔ میرے عزیز نوجوانوں، عمل کرو، عمل کرو، عمل سے ہی فائدہ ہے۔ بات شعر ہے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ تو عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، عمل کے سوا عشق رسول کے حالی دعوے کسی کام کے نہیں۔ عشق رسول کا مزہ تب ہی ہے جب رسول کے راستے پر چلو گے، جب رسول کے رسوا پر عمل کرو گے، جب رسول کی باتوں پر عمل کرو گے، جب سنت رسول پر عمل کرو گے، تو اسی صورت میں عشق رسول آپ کے اندر آئے گا، اور اسی صورت میں عشق رسول کی حقیقی روح آپ میں بہ جائے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن تمہاری طرف اشارہ کر کے بولیں گے، اوے یہ ہے میرا غلام جو میری سنتوں پہ عمل کرتا رہا، جو عمل بھی کرتا رہا، اور تم اس دن نبی پاک کی شفاعت کے قابل ہو گے۔ عزیز نوجوانوں، کوشش کریں کہ عشق رسول کے دعووں کے ساتھ ساتھ عشق رسول کو اپنایا بھی جائے، یا اسی صورت میں اپنا سکتے ہیں جب آپ ان کی اتباع کریں گے، کیونکہ اللہ پاک کا بھی فرمان ہے